السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں راشد سیف اللہ مدینہ منورہ سے۔ آج میں آپ لوگوں کو وادی جن کا سیر کرانے جا رہا ہوں۔ واقعی یہاں کا پہاڑ انتہائی خطرناک اور ڈراؤنا لگتا ہے، جس کو میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں۔ اور پھر یہاں پر اونٹ پر سواری کرنے کا جو مزہ ہے وہ بھی الگ ہے، اور پھر واپسی پر جو گاڑی 110 20 30 کی سپیڈ میں بغیر ایکسیلیٹر لیے ہوئے جب آپ نیوٹرل میں گاڑی کر دیتے ہیں، آپ کی گاڑی اتنی تیز بھاگتی ہے، وہ بھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، بہت انجوائے کریں گے۔ یہ وادی جن کا راستہ ہے جس کے دونوں جانب پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ وادی جن کے اخیر تک جا کر ہی یہ سلسلہ ختم ہوگا، کیونکہ وادی جن کے اس پار کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ چاروں جانب سے پہاڑ ہے، تو آپ ادھر سے جاتے ہیں اور پھر ادھر سے اسی راستے سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو وادی جن مسجد نبوی سے تقریباً 34-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں پر زائرین اور معتمرین اور جو حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ بھی جانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وادی جن واقعی بہت زیادہ معروف ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ بھی یا عمرہ یا زیارت یا حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ضرور وادی جن کا سفر کرتے ہیں۔ لیکن اس وادی جن کے بارے میں کافی افواہیں ہیں، کافی ایسی باتیں گڑھ لی گئی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ وادی جن کے اندر بہت سارے جنات ہیں، وہاں پر کچھ روحانی طاقتیں ہیں، یا وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں وادی جن ہی جا رہے تھے، تو پاکستان کی ایک فیملی تھی، تو اس میں ایک مرد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ وادی جن کے اندر بہت سارے جنات ہوتے ہیں، تو ذرا ہمیں بھی ملاقات کرائیے گا ان سے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیں انکل، ہمیں کسی جنات سے جان پہچان نہیں ہے، اگر آپ جنات کو کھوجنے کے لیے آئے ہیں تو جائیے پہاڑ کے دامن میں، ہو سکتا ہے کوئی مل جائے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں اس وادی جن کے بارے میں، جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم لوگ وادی جن کے لیے نکل چکے ہیں، اور راستے میں یہ دیکھیں، راستے میں کچھ آپ کو اونٹ نظر آ رہے ہوں گے، اور کچھ چھوٹی چھوٹی موٹر بائکس ہیں، جس پر آپ اگر سواری کرتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں تو 10 ریال میں آپ کو کچھ دیر کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، یا اگر اونٹ پہ چڑھتے ہیں تو کچھ دور لے جائے گا آپ کو اور پھر واپس لائے گا، 10 ریال لے گا۔ تو وادی جن کے اندر جو خصوصیت جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، یہ پہاڑ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، انتہائی واقعی عجیب و غریب پہاڑ ہے، انتہائی ہیبت ناک۔ اور جب ہم لوگ قریب پہنچیں گے تو یہ پہاڑ مدینے کے پہاڑ سے آپ کو بالکل مختلف نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کھنڈرات ہو۔ یہ دیکھیں پہاڑوں کا سلسلہ، ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت پرانی عبارت ہو، بہت زیادہ کھنڈرات ہو، تو اس طرح تھوڑا سا ہیبت ناک اور خطرناک لگتا ہے۔ دیکھیں لوگ آئے ہوئے ہیں جو زائرین اور معتمرین ہیں، جو یہاں کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اونٹ کا سواری کر رہے ہیں۔ یہاں کر جو اونٹ کا سواری کرتے ہیں اس پہ بیٹھ کے کچھ دور جاتے ہیں، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، بہت مزہ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں پہاڑ، اسی کے بارے میں بتا رہا، دیکھیں کتنا خطرناک لگ رہا ہے، جیسے کہ اوپر سے پتھر گرا ہوا اٹکا ہوا ہے، اور تھوڑا سا ہیبت ناک لگتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے جب ہم لوگ آتے تھے تو یہاں پر اتنی دکانیں نہیں تھیں، اتنے ہوٹلز نہیں تھے، اور اتنے سارے لوگ بھی نہیں آتے تھے۔ اور اب تو آئس کریم کی کئی ایک گاڑیاں ہوتی ہے، پھر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب اونٹوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ دیکھیے پہاڑ،
اسی کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. واقعی آپ جب یہاں آتے ہیں اور شام میں آتے ہیں تو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے اس کو دیکھ کر. ایک مرتبہ ہم لوگ رات میں آئے ہوئے تھے, دیکھے بسیں ہیں, گاڑیاں ہیں, اور خاص طور سے یہاں جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ پاکستانی اور انڈونیشین. یہ دیکھیں پہاڑ, اور بہت ساری دکان, بہت ساری شاپس ہیں, اور جہاں پر آپ ناشتہ وغیرہ ہلکا پھلکا ناشتہ کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. تو اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں یا مدینہ منورہ آنے والے ہیں تو وادی جن کا ضرور آپ وزٹ کریں, بہت لطف ملے گا آپ کو. یہ دیکھیں, یہ ایک دکان ہے جس کے اوپر چھت بنا دیا گیا, وہاں پر چڑھ کے لوگ تھوڑا سا اور آنند لیتے ہیں ان پہاڑوں کا. اور یہاں تحفہ تحائف کے لیے جو گھر لے جاتے ہیں نا, جو یہاں آتے ہیں تو اس کے لیے گڑیا وغیرہ ہے, اور خاتم یعنی انگوٹھی ہے, بالا ہے, اور پھر سرما وغیرہ جو چیزیں یہاں سے لوگ عام طور پہ اپنے ملک کے اندر لے جاتے ہیں, وہ چیزیں آپ کو ملے گی. یہاں آپ کو آئس کریم مل جائے گا, تو اس کا آپ آنند لے سکتے ہیں. اور عورتوں کے لیے آپ نقاب دیکھ رہے ہیں, اور ہر قسم کی, ہر ورائٹی کے نقاب آپ کو یہاں مل جاتے ہیں, لیکن قدرے یہاں آپ کو مہنگا ملے گا. تو اس وجہ سے اگر آپ یادگار کے لیے لے جانا چاہتے ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کو یہاں سجادہ مل جاتا ہے, اور جو جانواز وغیرہ ہے, ٹوپیاں ہیں, تو یہ بھی آج کل لوگ بیچنے لگے ہیں. نہیں تو پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھیں, لیکن میرے خیال میں لوگوں کا رجحان زیادہ بڑھا ہے اس طرح. تو آپ اس محمد بن سلمان جب سے آئے ہیں نا, تو وہ سارے مقامات جو تاریخی ہیں اور جس کا کوئی ہسٹری ہو سکتا ہے, سب کے اوپر وہ کام کرا رہے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور سارے پروجیکٹ جلدی سے جلدی مکمل ہو جائے. یہ دیکھیں لوگ اونٹ کا مزہ لے رہے ہیں, اونٹ کی سواری کر کے مزہ لے رہے ہیں, آنند لے رہے ہیں. میں خاص طور سے آپ کو یہ پہاڑ دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ پہاڑ واقعی ہمیں بھی بہت عجیب و غریب لگتا ہے. یہ کچھ بنگلہ دیش کے بھائی ہیں جو یہاں صفائی کے کام کے لیے مامور ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بہت سالوں سے میں یہاں کام کر رہا ہوں جبکہ بہت سال یعنی سعودی میں بہت سالوں سے یہ کام کر رہے ہوں گے, نہیں تو وادی جن میں تو یہ لوگ نہیں تھے. یہ دیکھیں کچھ انڈونیشین ہیں جو اونٹ کی سواری کر رہے ہیں. بہت دور نہیں لے جاتے, جیسے یہاں پہ جہاں پہ اتار رہے ہیں نا وہاں پہ آپ کو بیٹھائیں گے اور تھوڑی ہی دور تک لے جائیں گے, پھر آپ کو واپس لائیں گے اور آپ سے 10 ریال چارج کرتے ہیں. اگر آپ 5-6 لوگ اگر آتے ہیں ایک ساتھ, 4 لوگ اگر ہیں تو ان سے بات کر لیجئے کہ ہم 20 ریال دیں گے اور چاروں آدمی کو ہم کو گھمانا پڑے گا. کنونس کر لیجئے گا تو یہ گھما دیتے ہیں. بہرحال اونٹ کا ضرور مزہ لیجئے گا. اونٹ پہ سواری کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. پرانی یہ سب کیوں آدمی آتا ہے اور اونٹ پہ سواری کرتا ہے, کیونکہ پرانی چیزیں جو پرانی یادگار ہیں, جو ہمارے آباء و اجداد اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, لوگ اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے, وہی یادیں تازہ ہوتی ہے. آج کل تو گھوڑا اور اونٹ کا زمانہ نہیں رہ گیا, بس اس کو بس شوقیہ لوگ استعمال کرتے ہیں, جبکہ اب تو پلین گاڑی, موٹر گاڑی وغیرہ کا دور ہے. تو یہ دیکھیں, اور اس کو میں خاص طور سے یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اونٹ دیکھیے بیٹھتا کیسے. میں نے بھی سواری کی ہے. جیسے یہ دونوں پاؤں پہ, آگے والے پاؤں پہ جب بیٹھے گا نا تو پورے نیچے کی طرف آدمی جھک جاتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ گر نہ جائے منہ کے بل, لیکن چونکہ آپ پکڑے ہوتے ہیں بہت تیز سے تو آپ گر نہیں پاتے. تو یہ وادی جن ہے جہاں کا آپ لوگ معائنہ کر رہے ہیں. وادی جن کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جس کے اوپر آپ یہ یقین نہیں کیجیے گا. اور ساری جو جنات بہت سارے ہیں, یہاں پہ کوئی روحانی طاقت ہے یا کچھ ایسی باتیں, سارے فالس ہیں جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بخاری کے اندر ایک روایت ہے,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک جماعت کعبہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آئے گی. جب وہ لوگ وادی بیضا میں پہنچیں گے، وادی بیضا میں، تو اللہ رب العزت انہیں اول سے آخر تک زمین میں دھسا دے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو بازار ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس میں شریک نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، سب لوگوں کو دھسا دیا جائے گا اور اپنے اپنے نیتوں کے مطابق انہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ ہم لوگ مدینہ منورہ واپس ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں، اور نیوٹرل میں ہم نے گاڑی کر دی ہے اور گاڑی اپنی سپیڈ پکڑ رہی ہے. ابھی 80 ہے، 80 کے بعد 90 پہ پہنچی، اور 90 کے بعد 100 پہ پہنچے گی گاڑی، اور 100 سے 110 20 30 تک عام طور پہ لوگوں نے اس گاڑی کو چلایا ہے. یہ دیکھیں اب صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ 100 پار کر رہے ہیں، 102 3 تک.